تین چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں، پھول، کانٹے اور خوشبو۔ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کھانا، عورت اور دولت۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں، قرض، مرض اور فرض۔ تین چیزوں کو بڑھاؤ، عقل، ہمت اور محبت۔ تین چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں، صورت، سیرت، قسمت۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غم۔ تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں، زن، زر اور زمین۔ تین چیزیں حافظے کو قوت دیتی ہیں، روزہ، مسواک اور قرآن پاک کی تلاوت۔ تین چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن اور جوانی۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور اپنا غصہ۔ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ نمبر 2، تبدیلی سے گھبرانا۔ نمبر 3، ہر وقت ماضی میں رہنا۔ نمبر 4، بہت سوچتے رہنا۔ نمبر 5، ہر ایک کو راضی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، بیٹی۔ نمبر 2، مہمان۔ نمبر 3، بارش۔ نمبر 4، بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، سود۔ نمبر 2، جہیز۔ نمبر 3، غیبت اور نمبر 4 ہے جھوٹ۔ ان تینوں کی اطاعت کریں، اللہ، رسول، باشرہ حکم۔ ان تینوں کا احترام کریں، والدین، علماء کرام، استاد۔ ان تینوں سے پرہیز کریں، شرک، بدعت اور نفاق۔ ان تینوں سے پرہیز کریں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا۔ ان تینوں کے لیے ہمیشہ تیار رہے، موت، جہاد اور مظلوم کی مدد۔ ان تینوں میں دیر نہ کرے، نماز، جنازے کی تدفین، بالغ عورت کا نکاح۔ ان تینوں کو جائز استعمال کریں، نگاہ، زبان اور ہاتھ۔ ان تینوں کو ٹھیک رکھیں، بول، تول اور قول۔ ان تینوں میں سے اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تلاوت، ذکر اور خدمت۔ اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1، فساد پھیلانے والے۔ نمبر 2، ظلم کرنے والے۔ نمبر 3، حد سے تجاوز کرنے والے۔ نمبر 4، تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے۔ نمبر 5، اسراف کرنے والے۔ نمبر 6، خیانت کرنے والے۔ نمبر 7، بد عہدی کرنے والے۔ نمبر 8، گھمنڈ کرنے والے۔ نمبر 9، ناشکری اور گناہ کرنے والے۔ نمبر 10، اترانے والے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگ روزی کا شکوہ کرتا رہتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔